اور نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں، نور ہدایت کو زینت بخشنے تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے محسن ہیں الحمدللہ، بہت سے علماء اکرام ان سے مستفیض ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام ہی کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نور ہدایت میں اسلام کی بات کریں، اور اسلام جن چیزوں کا ہمیں درس دے رہا ہے انہی پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے باہر کی ہم بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہی نور ہدایت کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اسی پر گامزن رکھے اور اسی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کا ساتھ ہوتا ہے، پروگرام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، جید علماء کرام ہوتے ہیں۔ ناظرین موضوع ہے دین اسلام میں ہمارے رب کا فرمان کیا ہے، دین اسلام کے حوالے سے رب العالمین کے فرمان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا، اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو قرآن اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وینس ٹی وی اور نور ہدایت پروگرام کی جملہ مینجمنٹ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور اس طرح حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد عزیز چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے جن کے توسل سے آج کے اس تقریب پرسعید میں شرکت کی سعادت ملی۔ جیسا کہ حامد بھائی آپ نے کہا کہ دین اسلام کے حوالے سے آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے دین اسلام کو درپیش چیلنجز اور ان کا ادراک۔ جی اور دین اسلام کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ہے، اور اسی طرح سے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، کیونکہ ہر شخص ذی شعور یہ جانتا ہے قرآن کریم فرقان حمید الہامی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ بے شک جس طرح دیگر کتب جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائیں ان کتابوں پر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قرآن کریم فرقان حمید پر من و عن ہمارا یقین ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالی نے جہاں دیگر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا ہے، دین اسلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ بے شک دین تمام ادیان کے اندر جب تقابل کیا جاتا ہے تو سب سے بہترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام بے شک۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہی ذات ہے جس نے ان رسولوں کو بھیجا بالخصوص محمد عربی کو تاکہ ان پر دین اسلام کو واضح کر دیں، اور فرمایا کہ یہ بات اگرچہ بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن چونکہ جس طرح دیگر کتب الہیہ آسمانی کتابیں ہیں ان پر ہمارا یقین ہوتا ہے، ہر مسلک اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا فرد اس کو فالو کرتا ہے۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو جو توریت انجیل اور زبور سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس بات پر عمل پیرا ہو۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کیونکہ اسلام دین کی بات کر رہے ہیں تو آپس میں آج کل جیسے جذبے تو ہیں، بے شک ہیں، لیکن بہت زیادہ جذبے آ جاتے ہیں، انہی جذبوں کی زد میں آ کر ہم ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیسا جذبہ رکھنا چاہیے؟ بہت ہی بہترین بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، بہترین سوال ہے آپ کا۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو جیسے فی زمانہ سردیاں بھی آ چکی جی، اور سردی کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جو پریشان بھی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قومی اداروں نے بعض جگہوں پر خیمہ بستیاں بھی قائم کی ہیں۔ اب ان خیمہ بستیوں کے اندر وہ لوگ آئے ہیں کہ جو پریشان حال تھے، جن کے املاک بہہ گئیں، جن کے گھر بہہ گئے، آپ آ کر انہوں نے یہاں پر قیام کیا، ان کے طعام و قیام کے معاملات فلاحی اداروں نے بعضوں نے کیے، اس طرح بعض گورنمنٹ کے اداروں نے کیا۔
اب اس وقت ان مسلمانوں کو جو شدید چیلنج درپیش ہے وہ سردی کا ہے. ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو شکم سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے یا اس کے تن پر کپڑا ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اس وقت جو مسلمانوں میں اتحاد اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے. جو مسلمان پریشان حال ہیں جیسے ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. ہم قرآن کریم باقاعدہ گھر پر پڑھوانے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وقت وہ مسلمان جو پریشان حال ہیں بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بالخصوص سردیوں میں اللہ نے توفیق دیا ہے ان کو گرم لحاف فراہم کریں گرم لباس فراہم کریں تاکہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ سردی سے بچائیں اسی طرح ہماری کوشش ہو کہ ہم ان کو بھی سردی سے محفوظ رکھ سکیں. حضرت ایک محبت والا جواب میں چاہتا ہوں, محبت سے بھرپور جواب, کیونکہ ہم اس وقت چینل پر بیٹھے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے. مسلمان کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم جو تقسیم ہو گئے ہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی ان پہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر ایک میں سنی ہوں میں مسلمان کی بات کروں گا تو میرا دل کبھی نہیں گوارا کرے گا کہ میں غیر مینس کے جو ہمارے عقیدے کا نہیں ہے اس کو میں گرم لباس دے دوں. اس میں کیا ہم گناہ کما رہے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی محبت برے الفاظ. دیکھیں اوور آل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اللہ کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جی ان کے بھی حقوق سے متعلق کرا. سبحان اللہ. بے شک کہ ان کی عزت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, ان کی املاک کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ دین اسلام کی بہترین تعلیمات ہے کہ چاہے اپنے آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا آپ کے مسلک کے غیر کی جانب ہے اپنے حسن اخلاق کا ایسا عملی مظاہرہ کرے وہ آپ کے قریب آئے. آپ کے قریب آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کے قریب آنا. میں صحیح عرض کروں حامد بھائی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بے شک بے شک کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنی معاملات کو دیکھتے ہیں. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا اس کے اندر ہر طرح کے لوگ آئیں اور آ کر اس میں قیام کریں, ایک دوسرے کو حقوق کو خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. اسی قائد اعظم کے ویژن کی مشن کی ہم سب کو ضرورت ہے. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. ہاں ہر کسی نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا آج کل جو دوستی کا سلسلہ چلا, یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے نا, دوستی کا رجحان بڑھ گیا ہے لیکن اس دوستی کو غلط وے میں لے کر جاتے ہیں. تو کیا اسلام میں دوستی کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک ارشاد فرمائے گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو دیکھا جائے گا تم کیسے ہو. کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لیں. جس کو پرکھنا ہے اس کے دوست کو دیکھ لیں کہ اس کا دوست کیسا ہے. اگر اس کے دوست کے معاملات اچھے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ چیز مجھ میں بھی صلاحیت کرتی ہے. تو آج اگر ہم مثال کے طور پر خوشبو لینے کے لیے جاتے ہیں جیسے اچھی شاپ پر پرفیوم لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم اگرچہ پرفیوم نہیں بھی لیتے ہیں خوشبو آئے گی, خوشبو کچھ نہ کچھ ہمارے لگتی ہے, ایسے ہی ہمارے لباس میں بھی آئے گی, ہم سے بھی آئے گی. جب ہم باہر جائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے حضرت خوشبو لے کر کے آئے, جبکہ ہم نے لی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے. آج ہمارے نوجوان بالخصوص گیدرنگ اختیار کرتے ہیں, والدین کو کہہ کر کے سارے معاملات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے ایسی غلط صحبت اور غلط گیدرنگ کے اندر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن دین اسلام نے ہمیں دوستی کا ایک معیار دیا ہے کہ تم دوستی بھی کرو لیکن تمہاری دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اگر تمہاری دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو. اب یہ مثال کے طور پر دوست ہے نماز نہیں پڑھ رہا, دوست ہے حقوق کا خیال ہی نہیں کر رہا اور میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا, تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دوست کو میں راہ راست پر لانے کے لیے, کیونکہ میری دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہو. جی جی ٹھیک ہے نا. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں میرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے, لیکن ان کے قلوب و اذہان ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کو حقوق کا خیال کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القیامت کے دن یہ دونوں دنیا میں مشرق و مغرب کا تقابل تھا لیکن میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھی دوستی ہو جی تو دنیا میں بھی برکتیں ملے گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملے گی. اور اگر مساجد سے دوستی لگائیں,
قرآن کریم سے دوستی لگائیں، یہ سب سے بہترین دوستی۔ بہت کیا خوبصورت بات، قرآن سے دوستی کیا ہی بات ہے، پوری زندگی بن گئی، قبر میں بھی روشنی، قیامت میں بھی کام آئے گی یہ والی دوستی۔ اچھا حضرت، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، دور ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، چینجنگ آتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آج کل چھوٹا بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، مسلمان کو کس انداز میں استعمال کرنا چاہیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صحیح فرمایا آپ نے، سوشل میڈیا ہر ایک اس کو استعمال کر رہا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور خبریں بھی ہاں، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہاں، ہوتی ہیں جی۔ دیکھیں ہم اس کی بھی ہمیں حدیث رسول ملتی ہے، اس سے متعلق بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا ہوا تھا کہ بلا یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی یہاں دیگر کی خامی ہے، ایک خامی یہ بھی ہے ہم جو بات سنتے ہیں بغیر تحقیق اس کو آگے وائرل ایسے ہی ہے بالکل۔ میرے اور آپ کے نبی نے شیخین کریمین ابو بکر صدیق، آہا، عمر فاروق سبحان اعظم اللہ۔ کی ذات پر مشتمل اور اس طرح دیگر اکابر صحابہ کرام کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ایک شورا بنائی ہوئی تھی، جن کا کام یہی ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی خبر مدینہ شریف کے اندر آتی باہر سے تو باقاعدہ اس کی تصدیق کرتے، اس کی توثیق کرتے، استنباط کرتے، کوئی لاغو ہوتی تو اس کو سیٹ پہ کر دیتے، اوکے ہوتی، درست وائلڈ خبر ہوتی تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے معاشرے میں بتائی جاتی تھی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جنگ و جدل ہو رہے ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، بالفرض کوئی ایسی نیگیٹیوٹی پھیلا دی گئی کہ مسلم افواج کو شکست ہو رہی ہے تو اس سے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جی، تو جس کی وجہ سے جو جنگ جیتنے کے قریب ہو رہے ہوتے اس کو بھی اپنا مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہار بیٹھتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ضابطہ عطا فرمایا ہے ٹھیک ہے۔ کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تم شیخین کریمین کے پاس جاؤ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، اس خبر کی تحقیق کریں گے، درست ہوگی تو پھر عوام کو بتانا ہے۔ آج ہمارا اگر جس طرح ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جی۔ چینلز ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کے ایک سسٹم ہو روک تھام کا، چیک اینڈ بیلنس کا، بہترین کہ درست چیز ہے تو اس کو آگے شیئر کیا جائے، نشر کیا جائے، اگر وہ درست نہیں ہے عوام میں کے اندر انتشار و افتراق ہوگا، عوام میں جدائیاں ہوں گی، عوام میں نفرتیں ہوں گی، اس کو روک دینا چاہیے۔ لیکن یہ تو عام عوام کے ہاتھ میں ہے نا، اب ایک موبائل ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں جو چاہوں اس میں دیکھوں، میں جو چاہوں اس میں اپلوڈ کروں، میری مرضی ہے، مجھے سیکھنا ہوگا تو عام عوام کو عالم ہی سکھا سکتا ہے۔ آپ اس انداز میں، اپنے خوبصورت انداز میں عام عوام سے کیا ارشاد فرمائیں گے، کس طریقے سے آپ کو چینجنگ لانی چاہیے؟ دیکھیں یہی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز آئی، یاد رہے جس طرح کوئی اچھی چیز ہم نے وائرل کی، لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، نیکیاں حاصل کریں گے تو ان کے لیے ثواب جاریہ کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص غلط چیز کو وائرل کرتا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جو چیز آپ نے وائرل کی تھی تو یہ صاف دیر لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کس چیز کو ہم وائرل کر رہے ہیں تاکہ پھر اس سے بچا جا سکے۔ اچھا، ہم جو آج کل کی نیو ٹیکنالوجی سے مرعوب ہونا، لیکن اپنے رب کے احکامات جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اس کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ اچھے طریقے سے نظر انداز کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے جسے چاہے غنا عطا کر دے۔ بعض اوقات ہمارے چاہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ان کی نظر قرآن کریم اور احادیث پر نہیں ہوتی، مسلمان ہیں جی۔ لیکن اس کے باوجود بیچارے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو پڑھا ہو تو ہم پھر پریشان نہ ہوں، جیسے معیشت کے حوالے سے ہم پریشان ہیں، ہمارے ملک کو یہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں یہ سننے میں آ رہی ہیں نا، لیکن انشاءاللہ یہ عرض وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بے کی شک۔ تعمیر و ترقی کے لیے اولیاء کاملین نے کوششیں کی ہیں، اپنا خون پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکت خداداد کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو لوگ کم علمی کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ یار اگر ہم فلاں بندے سے دوستی لگائیں گے تو ہمارا معاملہ درست ہوگا، ہم دیگر اداروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمارا معاملہ درست ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں تمہارا توکل، تمہارا یقین میری ذات کی جانب ہے۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک وقت میں بائیکاٹ کا کہا تھا،
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کم ہیں, ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اس آیت کریمہ کے اوپر یقین رکھے. انہوں نے یقین رکھا, دنیا نے دیکھا کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں موجود تھے. بے شک. آج ہم ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں درست ہیں, لیکن ہمارا مرکز, ہمارا منبع, ہمارا قابل یقین تیقن اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, پھر انشاءاللہ کامیابی. لیکن ہم اپنا سارا جو دار و مدار ہے وہ ہم نے ٹیکنالوجیز کے ساتھ لو لگا لی ہے, جس کی وجہ سے ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. جس سے اللہ رب العزت سے لو لگ گئی کمال ہو جائے گا اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گی. علماء اکرام یہی فرماتے ہیں. اچھا حضرت, اقتصادی ذبو حالی کے مرتکب مسلمان, آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان اس کی زد میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بات عام طور پر بھی ہر شخص کی زبان عام ہوتی ہے, زبان پر ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں مسلم ممالک کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, ذبو حالی کے مرتکب. جی جی. وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن و احادیث کو فراموش کر دیا. اگر قرآن و حدیث کے اوپر ہمارا یقین ہو, ہم قرآن و حدیث کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اس کے مطابق بنوان عمل کرنا شروع کر دیں, تو میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو وہی شان و شوقت, وہی عزت عطا کرے جو 1400 سال قبل نبی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں تھی. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی, یہ وہ حال تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان چند کھجوروں پر کئی ہفتے گزارا کیا کرتے ہیں. مسلمان قلیل تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح سے ان کے پاس آمدنی کے وسائل بھی محدود تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا وقت گزر اوقات اچھے انداز سے گزر رہا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے, معدنیات سے نوازا ہے, لیکن وجہ کیا کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے دور رہیں, ان لوگوں کو اب اسلام کے خلاف اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے, لوگوں کو دور کرتے تھے, لوگوں میں نفرتیں ڈالتے تھے, تو ایسے لوگوں سے فرمایا کہ دور رہیں. آپ ایسے لوگوں سے دور رہو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہاری تائید اور نصرت فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر لوگوں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی کی اور کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی. بالکل. اچھا حضرت, آخری لمحات ہیں اس پروگرام کے, ارشاد فرمائیے ہمارے ناظرین سے آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے موضوع کے حوالے سے؟ میں ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں, بلکہ اس کی تحقیق کریں, اس کی تصدیق کریں اور علماء حقہ سے باقاعدہ اس کے بارے میں معلومات لیں, معلومات کو لے کر کے پھر اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں. دیکھیے بعض اوقات ہم میسیجز دیکھتے ہیں, اس کو ہم وائرل تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے جو ہم نیک کام کر رہے ہیں, جو بھی ہم لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر خود کو بھی لے کر کے آئیں. ایسے لوگ میں اپنے آپ کو اس سے خود کو دور رکھوں اور دوسروں کو بول, اگر یہ بھی ایک اچھا عمل ہے, خود نہیں کر رہا دوسروں کو لے کر آ رہا ہے, یہ اچھا عمل ہے, لیکن خود بھی عمل کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے, آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر بھی انشاءاللہ رونق بھی آئے گی اور آپ ذہنی طور پر بھی مطمئن ہو جائیں. حضرت میسیجز کی بات چلیے جو آپ نے ارشاد فرمائی, ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے. روزانہ میرے پاس تو اس طرح کے ہر دوسرے تیسرے دن میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کا نام 1,00,000 مرتبہ مطلب کہ لینا ہے, اللہ کا نام لے, میسیج کو فارورڈ کر دیں. ایک تو یہ میسیج ہو گیا. دوسرا شب برات آ گیا, شب معراج آ گئی, یا رمضان شریف آ گیا, یا ربیع الاول شریف, کوئی بھی اسلامک مہینہ جو اس کی پہلے مبارکباد دے گا, جنت میں اس کا ایک محل تیار ہوگا. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی, اچھی طرف توجہ بھی دلائی ہے. دیکھیے یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہے, یہ لغو بات ہے, لا یعنی بات ہے. عوام کے اندر توہمات ڈالنا, منتقل کرنا اور عوام کو وسوسوں میں مبتلا کرنا, یہ صرف یہی بات ہے. ورنہ ایسی کوئی قرآن و احادیث کے اندر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ ہم اس چیز کی مبارکباد دے دیں گے تو جنت واجب ہو جائے. ہاں نیک اعمال کریں گے, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے, اس پر ہو سکتا ہے. اس طرح بعض اوقات یہ چیزیں بھی وائرل ہوتی ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے متعلق کوئی غلط مواد کسی نے وائرل کر دیا. اب یہ لوگوں کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا وائرل کسی نے مواد کیا ہے, آپ اس کو نہ دیکھیں. اب نہ چاہتے بھی لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف آتے ہیں, جی, اور یہ عمل درست نہیں ہے. جی, ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس طرح کے میسیجز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے.
ہم بچائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ صاحب لایانی چیزیں ہوں گی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین جیسا کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح میں گزارش کرتا ہوں اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.